أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون ولتصغى اور تاکہ مائل ہو جائیں جھک جائیں الیہ اس کی طرف افئدۃ الذین دل ان لوگوں کے افئدہ فؤاد کی جمع ہے فؤاد دل کو کہتے ہیں اور تاکہ جھک جائیں تاکہ مائل ہو جائیں الیہ اس کی طرف افئدۃ الذین ان لوگوں کے دل لا یؤمنون بالآخرہ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر ولیرضوہ اور تاکہ وہ اسے پسند کریں ولیقترفوا اور تاکہ وہ کمائیں ما ہم مقترفون جو وہ کماتے ہیں اس آیت کریمہ کا تعلق میں نے کل ذکر کیا تھا، کل وقت ختم ہو گیا تھا، بلکہ کچھ ٹائم اوپر ہو گیا تھا، تو پھر میں نے ذکر کیا تھا کہ آیت نمبر 112 اور آیت نمبر 113 ایک دوسرے سے متعلق ہیں۔ تو آیت نمبر 112 ہم نے کل پڑھ لی تھی اور ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں، بڑے بڑے دشمن۔ جتنا اللہ کا نبی اور قریبی اور ولی ہوتا ہے اتنے اس کے دشمن بھی بڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہر نبی کے دشمن ہیں، وہ چاہے وہ شیطان ہے۔ نبی کا دشمن تو شیطان ہی ہوگا، نبی تو معصوم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، تو نبی کا دشمن کوئی نیک شخص تو نہیں ہو سکتا کبھی بھی، تو نبی کا دشمن وہ اتنا ہی بڑا شیطان ہوگا۔ تو یہ شیطان جو نبی کے دشمن ہیں یہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، اور زیادہ تر جو انسان ہیں چونکہ ان کا واسطہ زیادہ پڑتا ہے نبی سے، وہ نبی پر ایمان نہیں لاتے۔ جب وہ ایمان نہیں لاتے جو انسانوں کے شیطان ہیں تو پھر وہ مخالفت بھی زیادہ کرتے ہیں، وہ روڑے بھی زیادہ اٹکاتے ہیں، وہ تکلیفیں بھی زیادہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے انسانوں کا ذکر کیا ہے پھر جنوں کا ذکر کیا ہے۔ تو قرآن کریم میں کس کا ذکر پہلے ہے کس کا ذکر بعد میں ہے، یہ سب چیزیں ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں کوئی نہ کوئی معنی کے اندر فرق پڑتا ہے، کیونکہ یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے کہ بغیر سوچے سمجھے کلام ہو گیا ہو، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو علم سے بھرپور ہے اور جو ہر طرح کی حکمت دانائی سے بھرپور ہے۔ تو ہر نبی کے دشمن شیطان ہیں، اور وہ انسانوں کے شیطان ہیں اور جنوں کے شیطان ہیں، اور یہ بعض کو وہی کرتے ہیں زخرف القولی، چکنی چپڑی باتیں، ایسی باتیں جو دیکھنے میں بڑی بہتر نظر آتی ہیں لیکن در حقیقت بالکل پھوکی ہوتی ہیں، غرور دھوکے کی باتیں۔ تو یہ کون سی چکنی چپڑی باتیں ہیں، کون سے دھوکے کی باتیں ہیں جو نبی کے دشمن، چاہے وہ انسانوں کے شیطان ہوں چاہے وہ جنوں کے شیطان ہوں، وہ ایک دوسرے کو وہی کرتے ہیں، ایک دوسرے تک یہ باتیں پہنچاتے ہیں۔ تو یہ یعنی نبی کی جو دعوت ہے توحید کی، جو سب سے پہلے توحید کی دعوت ہے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے اور اس کے علاوہ سب سے برات کا اظہار کیا جائے سب کی عبادت سے، پھر رسالت کا عقیدہ ہے، پھر دیگر عقائد ہیں، بعث بعد الموت، جنت جہنم، اور جو کچھ کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عقائد لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں قرآن کریم کی صورت میں، احادیث مبارکہ کی صورت میں، اور لوگوں کو عقلی نقلی دلائل دیتے ہیں ان عقائد کے بارے میں، تو ان عقائد کا الٹا سیدھا رد لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو بہکانے کے لیے، یہ جو نبی کے دشمن ہیں وہ انسانوں کے شیطان ہوں یا جنوں کے شیطان ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی جو دلائل پیش کرتے ہیں مختلف عقائد پر، مختلف ایمان کی باتوں پر، تو ان دلائل کا جو رد الٹا سیدھا رد ہوتا ہے۔ تو وہ رد اصل میں شیطان، چاہے وہ انسانوں کے شیطان ہوں چاہے وہ جنوں کے شیطان ہوں،
کوئی ایک اس کا الٹا سیدھا ایک رد تلاش کر لیتا ہے، مخالفت کرنی ہے، الٹی سیدھی دلیل تلاش کر لیتا ہے، پھر وہ دلائل وہ ایک طرف سے دوسری طرف جاتے ہیں، ایک بندہ دوسرے بندے کو بتاتا ہے، انسانوں کو بتاتے ہیں جو اسلام کے دشمن ہوتے ہیں، نبی کے دشمن ہوتے ہیں، جن وہ شیطان اور جن، یہ جو شیطان ہے یہ جنوں میں سے، یہ بھی غلط لوگوں کے دلوں میں، کفار کے دل میں حق کو نہ ماننے کے لیے الٹے سیدھے دلائل پیش کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت ہو، ہم مٹی میں مل جائیں گے، اور مٹی سے ہم کیسے دوبارہ پیدا ہوں گے، ہمیں کون زندہ کرے گا، اور جو بھی اعتراضات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اعتراضات تھے کہ آپ تو بشر ہیں، تو ایک بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے، یہ سارے اعتراضات کسی ایک شخص نے بیٹھ کے غور کیا کہ کیسے ہم اعتراض کریں نبی پر، تو کسی ایک شخص نے یا کسی ایک جن نے ایک اعتراض بنایا اپنی طرف سے۔ وہ اعتراض بنتا نہیں تھا لیکن بنا لیا کسی نے۔ اب یہ اعتراض ایک بندہ دوسرے کو پہنچا رہا ہے، دوسرا تیسرے کو پہنچا رہا ہے۔ شیطان جو انسانوں کے شیطان ہیں وہ کافر لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، جو جنوں کے شیطان ہیں وہ دلوں میں ڈال رہے ہیں، وسوسے ڈال رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وسوسے ہو رہے ہیں، یہ تو جادوگر ہے، اللہ معاف کرے۔ اور جو بھی جس قسم کے اعتراضات مشرکین کرتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، اور آج تک جو اعتراضات غیر مسلم کرتے ہیں، ایتھیسٹ ملحد لوگ کرتے ہیں، اور اللہ معاف کرے اب تو مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو دین اسلام کے بارے میں ہی، احادیث مبارکہ کی حقانیت کے بارے میں، قرآن کریم کی حقانیت پر اب مسلمان کہلانے والے بھی اعتراضات کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ وہی اعتراضات ہیں جو ایک دفعہ کوئی کر دیتا ہے، پھر وہی اعتراضات ادھر سے ادھر جاتے رہتے ہیں، تو بعض کو وہ اعتراضات وہی کرتے رہتے ہیں۔ وہ خوشنما باتیں نظر آتی ہیں دیکھنے میں، حقیقت ان کی نہیں ہوتی، وہ دھوکے کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے، اگر اللہ چاہتا تو اللہ ان کو زبردستی روک دیتا، لوگوں کے دلوں میں ایسے اعتراض ڈالنے سے اللہ روک دیتا، انسانوں کے شیطانوں کو، جنوں کے شیطانوں کو، لیکن اللہ نے زبردستی روکا نہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ یہ اعتراضات یہ ایک دوسرے کو لوگ پیش نہ کر سکتے، اگر جنوں کے شیطان وہ کفار تک اس قسم کے اعتراضات وسوسہ نہ ڈال سکتے تو پھر آزمائش نہ ہوتی۔ اللہ تو آزمائش چاہتے ہیں، اور اللہ نے اختیار دے رکھا ہے، اللہ نے انسانوں کے ساتھ نیک فرشتے بھی لگا رکھے ہیں، اور انسانوں کے ساتھ اللہ نے شیطان جن بھی لگا رکھے ہیں، نیکی کی باتیں بھی انسان تک پہنچتی رہتی ہیں، اللہ کی طرف سے مدد بھی ہوتی رہتی ہے، اور شیطان بھی کھلا چھوڑا ہوا ہے، اللہ نے شیطان کے چیلے چانٹے وہ بھی اللہ نے کھلے چھوڑے ہوئے ہیں۔ شیطان انسانوں میں شیطان وہ بھی وسوسے ڈالتے رہتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے یہ چیزیں ان پر پابندی اس لیے نہیں لگائی تاکہ اختیار باقی رہے، تاکہ آزمائش باقی رہے۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کر سکتے، یعنی یہ کوئی اللہ کے نظام میں خلل نہیں ہے، یہ کوئی اللہ رب العالمین کے، اللہ معاف کرے، یہ نہیں ہے کہ اللہ تو ان کو روکنا چاہتے تھے کہ دین اسلام کے خلاف اعتراضات نہ ہوں، لیکن اللہ ان کو روک نہیں سکے، اور اللہ کے نظام میں انہوں نے خلل ڈال کر زبردستی یہ اعتراضات پھیلا دیے۔ نہیں، یہ سب کچھ اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے ہو رہا ہے، اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ کون سی مشیت؟ پھر وہی بات آ جائے گی، ایک مشیت کونی ہے، ایک مشیت شرعی ہے، تو مشیت کونی سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ کا سینے چھوڑ دیجئے، اور جو یہ جھوٹ گھڑتے ہیں اسے چھوڑ دیجئے۔ تو یہ آیت کریمہ ہم نے کل پڑھی تھی، میں نے تھوڑی سی اس کی مزید وضاحت کر دی ہے۔ تو انہی الٹے سیدھے اعتراضات دین اسلام کے خلاف، قرآن کریم کے خلاف، احادیث مبارکہ کے خلاف، اللہ تعالیٰ کی توحید کے خلاف، اللہ تعالیٰ کی صفات کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے خلاف، جو بھی اعتراضات، اسلامی سزاؤں کے خلاف لوگ اعتراضات کرتے رہتے ہیں، یہ اصل میں انسانوں اور جنوں میں جو شیاطین ہیں وہ ایک دوسرے کو یہ اعتراضات پہنچاتے رہتے ہیں، اور یہ اصل میں چکنی چپڑی باتیں ہیں، دھوکے کی باتیں ہیں، اور یہ ایک دوسرے تک پہنچتی رہتی ہیں۔ اللہ اگر چاہتے تو وہ یہ کام نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے آزمائش کے لیے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ، تاکہ مائل ہو جائیں ان باتوں کی طرف، اس زخرف القول کی طرف،
یہ جو چکنی چپڑی باتیں ہیں، میں نے ذکر کیا تھا کل کہ زخرف سونے کو کہتے ہیں، یعنی ایسی چیز جو دیکھنے میں بڑی خوشنما نظر آئے۔ یہ اعتراضات دیکھنے میں سونے کی طرح نظر آتے ہیں، دیکھنے میں لگتا ہے جیسے بہت ویلڈ اعتراض ہے، لیکن اگر بندہ غور کرے، اس کی حقیقت تک پہنچے، تو بالکل پھوکا اعتراض ہوتا ہے، بالکل اس کے پیچھے کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ لیکن جس نے نہیں ماننا ہوتا، جس نے قرآن کو نہیں ماننا، جس نے حدیث کو نہیں ماننا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا، جس نے آخرت کو نہیں ماننا، تو اسے تنکے کا سہارا بھی ملے، اسے کوئی پھس پھسا سا اعتراض بھی ملے، تو یہ تو بڑا اعتراض ہے۔ تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے خاص طور پر، تو ایسے لوگوں کے دل ان چیزوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان کو ایسی چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں، وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ وہ اسے پسند کریں۔ ایسے لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ ایسی چیزوں کو بڑا پسند کرتے ہیں کہ کوئی اعتراض مل جائے، بعث بعد الموت کے خلاف، ایمان بالآخرہ کے خلاف، اللہ پر ایمان کے خلاف کوئی ہمیں اعتراض مل جائے، نبی کی رسالت کے خلاف کوئی ہمیں اعتراض مل جائے، قرآن کی حقانیت کے خلاف کوئی اعتراض مل جائے، کوئی انہیں اعتراض مل جائے، چاہے وہ دیکھنے میں بڑا اچھا لگے ظاہراً، اندر اس کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ یہ بات یاد رکھیے ہمیشہ، جو دین اسلام کے دلائل ہیں، کتاب و سنت کے دلائل ہیں، اصل دلائل وہ ہیں۔ گہرائی میں اگر جایا جائے تو وہ بہت مضبوط دلائل ہیں، اور اسلام کے دلائل کے مقابلے میں کبھی کفر نہیں ٹھہر سکتا۔ یہ بات یاد رکھیے میری بات، کہ دین اسلام کے بارے میں جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اللہ کی وحی سے جو دلائل قائم کر دیے ہیں دین اسلام کے بارے میں، وہ اتنے مضبوط دلائل ہیں کہ ان دلائل کو اگر ایک انسان نیوٹرل ہو کر اگر غور کرے، تو ایسے شخص کے سامنے گویا کہ رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسے دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہاریھا، جس کی رات بھی دن کی طرح ہے، یعنی اگر اس کے اندر کوئی مشتبہ باتیں، کوئی ایسی باتیں ہیں، تو وہ بھی اتنی واضح ہو چکی ہیں ان دلائل کی روشنی میں، جو کتاب و سنت کے دلائل ہیں، اتنے ٹھوس اور مضبوط دلائل اور محکم دلائل ہیں کہ اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، اس کی مشتبہ باتیں بھی جو مشتبہ ہو سکتی تھیں، وہ اتنی واضح اور اتنی صریح ہو چکی ہیں۔ لیکن یہ کس کے لیے ہوتی ہیں؟ یہ اس شخص کے لیے یہ باتیں واضح اور صریح ہیں جو نیوٹرل ذہن کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھتا ہے، جو پازیٹیو انداز میں ان چیزوں پر غور کرتا ہے، جو ایمان لانے کے بعد ان چیزوں پر غور کرتا ہے، تو اس کے سامنے وہ بڑا متاثر ہوتا ہے ان دلائل سے۔ اور لیکن جو نیوٹرل ہو کر ان دلائل پہ غور نہیں کرتا، جو ایمان نہیں لانا چاہتا، جو بغاوت کرتا ہے، جو میں نہ مانوں کی رٹ لگاتا ہے، ہٹ دھرمی کرنے والا، اس کو اسلام کے دلائل اچھے نہیں لگتے، اسے وہ چکنی چپڑی باتیں جو اسلام کے خلاف، اسلام کے اعتقادات کے خلاف، ایمانیات کے خلاف جو دلائل انسانوں اور جنوں کے شیطان پیش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں، تو ان اعتراضات کی طرف کن لوگوں کے دل مائل ہوتے ہیں؟ آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے۔ ایسے اعتراضات کو کون پسند کرتے ہیں؟ یہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، وہ ان اعتراضات کو بڑا پسند کرتے ہیں، انہیں بڑے ان اعتراضات میں بڑی وقت نظر آتی ہے۔ ورنہ میں نے بتا دیا کہ اگر دلائل کی بات کی جائے انصاف کے ساتھ، تو اسلام کے دلائل کے سامنے کبھی کفر کے دلائل اور غلط چیز کے دلائل ٹھہر ہی نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سارے کافر اکٹھے ہو جائیں، سارے کافر اپنے مال و دولت، اپنے وسائل، اپنے اقتدار اور اپنے یہ جو دلائل ہیں الٹے سیدھے، جس کو اللہ نے یہاں زخرف القول کہا ہے، یہ دین اسلام کے خلاف وہ استعمال کریں، تو ان سب چیزوں کی حیثیت دین اسلام کے بالمقابل پھونک کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور دین اسلام جو ہے وہ ایسے جیسے کہ ایک نور کا ایک الاؤ روشن ہو، بہت بڑا ایک نور کا اور آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ روشن ہو، تو اس الاؤ کے سامنے، اس بہت بڑے نور کے سامنے، یہ پھونکوں کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں، یہ کافر لوگ، کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں کے ساتھ بجھا دیں۔ کیا مراد ہے اس سے؟
اس سے مراد یہ ہے کہ کافر لوگ اپنی ساری صلاحیتیں صرف کرتے ہیں، اپنی صلاحیتیں، اپنے اقتدار، اپنا مال و دولت، جو کچھ ان کے پاس ہے، اور اپنے دلائل الٹے سیدھے، اعتراضات دین اسلام کے خلاف، اپنی بڑی بڑی تدبیریں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تدبیریں ایسی ہیں جو پہاڑوں کو ڈھا دیں، اتنی بڑی بڑی تدبیریں، وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں دین اسلام کے خلاف۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کوششیں کفار کی دین اسلام کے خلاف وہ کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ نے تو اپنے نور کو پورا کرنا ہی کرنا ہے، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافر ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اللہ کے دین اسلام کو تمام باطل ادیان پر غالب کر دے، دلائل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ بھی غالب کر دے، اور عملاً بھی، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرک کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں۔ تو یہ ساری کوششیں دین اسلام کے خلاف، چاہے وہ دلائل کی صورت میں ہو ان کی، چاہے وہ دیگر مال و دولت خرچ کرنے کی صورت میں ہو، وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ مقابلہ کس سے ہے؟ اللہ سے ہے، اللہ کے دین سے ہے۔ اللہ کا دین وہ اللہ کا دین ہے۔ کوئی مسلمان اللہ کے دین کو غالب کرنے کی محنت کرے نہ کرے، ایک بات یاد رکھیے کہ دین اسلام مغلوب نہیں ہو سکتا۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب ہی آئے گا، اسلام مغلوب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام اللہ کا دین ہے۔ اللہ نے بات لکھ دی ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرا رسول ہی غالب آئیں گے۔ اب اللہ نے اور اللہ کے دین نے غالب آنا ہے، اللہ کے رسول کا دین غالب آ کر رہے گا۔ کوئی اگر اسلام کے غلبے کے اندر اپنی ٹوٹی پھوٹی کوشش شامل کر دیتا ہے تو وہ اس کا اسلام پر، اللہ کے نبی پر کوئی احسان نہیں ہے۔ یہ تو بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ نے ایسے شخص کو نصیب فرمائی ہے کہ اللہ نے اسے اپنے دین کے خادموں میں، اپنے دین کے مددگاروں میں اللہ نے اسے قبول فرما لی ہے۔ اللہ کے دین نے غالب آنا ہی آنا ہے، وہ ہم دیندار بنے یا نہ بنے، ہم دین کو غالب کرنے کی محنت کریں یا نہ کریں، اللہ کے دین نے غالب آنا ہی آنا ہے۔ کبھی تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے معاملہ، کبھی آزمائش کے طور پر تاخیر ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے دین نے غالب آنا ہی آنا ہے۔ اور یہ صرف وعدے نہیں ہیں قرآن کریم کی، یہ باتیں نہیں ہیں، میرا موضوع نہیں ہے اس وقت، ورنہ میں انشاءاللہ ایسی آیات ہیں قرآن کریم کی کہ دین اسلام کے غلبے کی بات ہے، تو میں انشاءاللہ جب وہ موقع آئے گا تو اس پر بھی روشنی ڈالوں گا۔ تو یہاں بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ جو الٹی سیدھے دلائل ہیں، تو ان دلائل کی طرف کن لوگوں کے دل مائل ہوتے ہیں؟ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور ایسے لوگ ان دلائل کو پسند بھی کرتے ہیں۔ ولی یقترفوا، تاکہ وہ کمائیں، ما ہم مختلفون، جو وہ کماتے ہیں۔ یہاں کمانے سے مراد عمل کرنا ہے، عمل کمانا۔ تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے وہ یہ برائیاں کمائیں، یہ دلائل پیش کر کے جو وہ کمانا چاہتے ہیں۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، کیا پس اللہ کے علاوہ میں تلاش کروں حکم، فیصلہ کرنے والا؟ حکم کہتے ہیں فیصلہ کرنے والے کو۔ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ فیصلہ کرنے والے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسی شخصیت جس کی بات مانی جائے۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور حکم ہو سکتا ہے؟ کسی اور کا حکم چل سکتا ہے؟ جو کہے اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم چلنا چاہیے تو اس کی بات کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر جو ازل سے ہے، جو پیدا نہیں ہوا، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو فعال لما یرید ہے، اور جس کی توحید کے، قدرت کے دلائل قرآن کریم میں بکھرے پڑے ہیں، ہم نے پچھلی آیات میں پڑھے۔ اس عظیم رب کو چھوڑ کر اور کون ہے جو حکم کہلانے کے لائق ہو، جو حکم دے سکے اور جس کی بات فیصلہ کن حیثیت رکھے، چاہے وہ ابتداءً وہ بات ہو، چاہے کوئی جھگڑا ہو، اختلاف ہو، تو اللہ کے علاوہ کس کی بات فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے؟ اختلاف کی صورت میں وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تم جس میں بھی اختلاف کرو اس کا فیصلہ اللہ کریں گے۔ سورہ شورى کی آیت ہے۔ اللہ کریں گے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟
سورہ نساء میں ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی شے میں تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو. اور سورہ شورى میں فرمایا اللہ کی طرف لوٹا دو. اللہ کی طرف لوٹانا اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹانا ایک ہی بات ہے، کیونکہ رسول کی بات اللہ کی بات سے ٹکراتی نہیں ہے، رسول کی بات اللہ کی بات ہی ہوتی ہے. تو کیا اللہ کے علاوہ میں کوئی اور حکم تلاش کروں؟ حکم تو وہ ہوتا ہے، حکم دینے والا تو وہ ہوتا ہے، فیصلہ کرنے والا تو وہ ہوتا ہے جو پیدا کرنے والا ہو. یہ بھی نقطہ سمجھ لیجئے کہ حکم دینے کا، اپنی بات منوانے کا اختیار کس کے پاس ہوتا ہے؟ وہ صرف خالق کے پاس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر اپنی عظمت اور اپنی قدرت کے دلائل پیش کرنے کے بعد فرمایا الا لہ الخلق والامر، خبردار اللہ کے لیے ہی تخلیق ہے تو اللہ کا ہی امر ہے، اسی کے لیے تخلیق ہے، اسی کے لیے خلق ہے اور اسی کے لیے ہی امر ہے. تو جس کی خلقت ہوتی ہے، جو تخلیق کرتا ہے وہی فیصل ہوتا ہے. تو جو خالق ہے اس کو چھوڑ کر کیا میں حکم تلاش کروں؟ کیا میں کفار اور مشرکین کی بات مانوں کہ میں اللہ کی بات مانوں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اور وہ ذات ہے جس نے نازل کیا تمہارے اوپر کتاب کو مفصل طور پر، تفصیل کے ساتھ. تو فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ہی ہے. ان الحکم الا للہ، نہیں ہے فیصلہ کا اختیار مگر اللہ کو. فالحکم للہ العلی الکبیر، بس حکم تو صرف اللہ کے لیے ہے جو بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے. تو اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں ہو سکتا. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے اوپر کتاب کو نازل کیا ہے، قرآن کریم کو، مفصلہ، تفصیل کے ساتھ. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن کریم میں احکام کی تفصیل موجود ہے. قرآن کریم میں احکام مجمل نہیں ہے. قرآن کریم میں احکام ہم نے دنیا کیسے گزارنی ہے، اور ہم نے اپنی آخرت جو ہماری اصل زندگی ہے اس کے اندر اگر کامیاب ہونا ہے تو کیسے کامیاب ہونا ہے، ہم نے دنیا اور آخرت کی کامیابی، ہم نے جنت کیسے حاصل کرنی ہے، قرآن کریم میں یہ باتیں تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں. چاہے وہ اعتقاد سے متعلق ہوں، چاہے وہ عبادات سے متعلق ہوں، چاہے وہ معاملات سے متعلق ہوں، چاہے وہ بین الاقوامی امور ہوں، مسلموں کے ساتھ ہمارے معاملات، اخلاقیات، غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے معاملات، ہر چیز کی تفصیل ہم نے. رزق کیسے کمانا ہے، ہم نے تعلیم کا ہمارا سسٹم کیا ہونا چاہیے، ہمارا معاشرت کا سسٹم کیا ہونا چاہیے، ہر چیز کی تفصیل قرآن میں موجود ہے. آپ کہیں گے کہ قرآن میں بہت سی باتوں کی تفصیل موجود نہیں ہے. اصل میں جب بات کتاب کی آتی ہے تو کتاب کے اندر قرآن بھی آتا ہے، اور قرآن کی شرح اور قرآن کی تشریح، قرآن کا بیان جس کو حدیث کہتے ہیں، وہ بھی کتاب کے اندر ہی آ جاتا ہے. تو کیا اللہ کو چھوڑ کر میں حکم تلاش کروں، کسی اور کی بات مانوں اللہ کو چھوڑ کر؟ میں تو اللہ کی بات مانوں گا. یہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو حکم بناؤں، حالانکہ اللہ نے تم پر کتاب کو اتارا ہے تفصیل کے ساتھ. یعنی گویا کہ اللہ ہی حکم ہے، اللہ کا ہی فیصلہ چلے گا، کیونکہ دنیا اللہ کی ہے، ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ خالق ہیں، اللہ ازل سے ہیں اور اللہ ابد تک رہیں گے. تو اللہ حکم ہے، اللہ کا فیصلہ چلے گا. اور اللہ کا فیصلہ کیسے چلے گا، کیسے پتہ لگے گا اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ کتاب کی صورت میں. اللہ نے تمہارے اوپر کتاب کو نازل کر دیا. اور یہ نہ سمجھنا کہ کتاب میں کچھ مسائل کی تفصیل موجود نہیں ہے، کتاب مفصل ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے. ہمارا دین اسلام ضابطۂ حیات ہے، یاد رکھیے. ضابطۂ حیات مفصل اس چیز کو کہتے ہیں جس کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ مسائل کا حل صراحتاً موجود ہو، کچھ مسائل کا حل اشارتاً موجود ہو. جن باتوں کا حل صراحتاً موجود ہے، جو بھی قرآن کریم کو پڑھنے والا ہے اور قرآن کریم کو زیادہ پڑھتا ہے وہ اسے صراحتاً وہ حل مل جاتا ہے. اور کچھ ایسے حل ہیں قرآن میں، اور میں نے ذکر کیا کہ کتاب سے مراد کتاب کی تشریح حدیث مبارکہ بھی آ جاتی ہے. تو کچھ ایسے تفصیل ہے، کچھ ایسے مسائل کا حل ہے جو ہمیں صراحتاً نہیں ملتا. قرآن کریم میں وہ اشارتاً، قرآن کریم کی دین اسلام کی، قرآن و حدیث کی گہرائیوں میں
اس کو اجتہاد کر کے، کوشش کر کے، محنت کر کے نکالنا ہوتا ہے، قرآن و سنت سے وہ چیزیں مل جاتی ہیں، محنت کر کے، اجتہاد کر کے وہ علماء کرتے ہیں۔ تو دین اسلام میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، قیامت تک آنے والے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب میں، اور میں بتا رہا ہوں کتاب سے مراد اللہ کا قانون ہے یہاں، چاہے وہ قرآن میں ہو، چاہے وہ صحیح حدیث مبارکہ میں ہو، تو قرآن و حدیث میں، دین اسلام میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ تو ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو حکم کیسے بنائیں جس اللہ نے تم پر دین اسلام نازل کیا ہے، کتاب اور کتاب کی تشریح نازل کی ہے، اور وہ مفصل ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، سورہ ہود کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں بڑی محکم ہیں، بڑی حکمت والی ہیں، بڑی مضبوط ہیں اپنا معنی بیان کرنے میں۔ ثم فصلت، پھر ان کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے، من لدن حکیم خبیر، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ کیسے تفصیل بیان کر دی گئی ہے؟ قرآن کریم کی بعض آیات کی تفسیر وضاحت دوسری آیات میں، یا قرآن کریم کی آیات کی تفسیر اور وضاحت اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی خفی سنت کی صورت میں نازل فرما دی۔ تو اللہ نے ایسی کتاب نازل کی ہے کہ جو محکم بھی ہے، اپنے دلائل میں بڑی واضح ہے، اپنے مسئلے کو بیان کرنے میں بڑی واضح ہے اور بڑی مفصل ہے، ان کے اندر مسائل کا حل صراحتاً موجود ہے یا اشارتاً موجود ہے۔ ہر مسئلے کا حل کتاب و سنت میں مل جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے پیچھے پڑھا سورہ نام کے شروع میں ہی کہ ہم نے کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، سورہ نحل، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری ہے کہ جس میں ہر شے کا کافی شافی بیان موجود ہے۔ تو اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے تمہارے اوپر کتاب کو مفصلاً تفصیل کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ تو ہر مسئلے کا حل کتاب میں یا کتاب و سنت میں ملے گا، لیکن وہ تب ملے گا جب ہم پڑھیں گے۔ جب ہم پڑھیں گے ہی نہیں، جب ہم اسے اپنی تعلیم کا اور اپنی دنیا کا ایک اہم حصہ بنائیں گے ہی نہیں اللہ کی کتاب کو، تو پھر مسائل کا حل کیسے ملے گا؟ جب ہم اپنا رہبر اور رہنما غیر مسلموں کو بنائیں گے، ہم سارے نظام عدالت، نظام قضاء، تعلیم کا نظام، معیشت کا نظام، معاشرت کا نظام، ہم سارے نظام جب ہم نے غیروں سے لینے ہیں تو پھر مسئلوں کا حل کیسے ہوگا؟ پھر دین اسلام کی روشنی میں تو مسئلوں کا حل نہیں ہوگا، پھر گویا کہ اللہ کو چھوڑ کر ہم نے غیروں کو حکم بنا لیا ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ وہ منزل ہے، وہ نازل کردہ ہے من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنہیں ہم نے کتاب دی یعنی اہل کتاب، وہ جانتے ہیں کہ یعنی یہ قرآن منزل من ربک، یہ نازل کردہ ہے آپ کے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ۔ اہل کتاب چاہے اس کا اعلان کریں یا نہ کریں، لیکن اہل کتاب کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس قرآن کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ قرآن کی سچائی اور قرآن کی حقانیت پر انہیں اتنا یقین ہے جتنا انہیں اپنے بیٹوں کے اپنا بیٹا ہونے پر یقین ہے، وہ اسی طرح جو ہے وہ قرآن پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ ایک الگ بات ہے وہ اس کو مانے یا نہ مانے۔ فلا تکونن من الممترین، پس ہرگز نہ آپ ہو جائیے من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن اہل کتاب بھی اندر سے جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق کے ساتھ اترا ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، بتایا امت کو جا رہا ہے کہ کوئی امتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہے اور وہ دین اسلام کو اپنا دین مانتا ہے، تو وہ کبھی قرآن کریم کی حقانیت پہ، قرآن کریم اور اس کی جو شرح ہے حدیث مبارکہ، اس کی حقانیت میں شک نہ کرے۔ یہ وہ اللہ کی کتاب اور یہ وہ اللہ کے احکامات ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، اور تفصیل کے ساتھ اللہ نے یہ احکامات بیان فرمائے ہیں۔ ان احکامات کو اور اس کتاب کو تو اہل کتاب بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ مانے یا نہ مانے وہ ایک الگ بات ہے۔ تو کسی مسلمان کو
کتاب و سنت کے احکامات کے بارے میں شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں یہ سچے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ کے وعدے جو قرآن و سنت میں موجود ہیں پتہ نہیں پورے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور مراد آپ کی امت ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور مکمل ہو گئی آپ کے رب کی بات سچائی کے ساتھ اور عدل کے ساتھ۔ یعنی یہ جو قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے پچھلی آیات سے، قرآن کریم بنیاد ہے دین اسلام کی، قرآن کریم حدیث مبارکہ۔ آپ کے رب کی بات مکمل ہو گئی صدقاً سچائی کے ساتھ، وعدلا اور عدل کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ رب العالمین کی جتنی باتیں ہیں قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں، اس ساری کی ساری باتیں سچی بھی ہیں اور عادلانہ بھی ہیں۔ دین اسلام کا ہر حکم سچا ہے، غلط نہیں ہے، جھوٹا نہیں ہے، اور عدل پر مبنی ہے، بے انصافی اور ظلم پر مبنی نہیں ہے۔ اور یہ ایک مومن کا اعتقاد ہونا چاہیے۔ اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، جس مومن کا، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلائے، چاہے وہ اپنے آپ کو مومن کہلائے، جو مرضی اپنے آپ کو کہلائے، جو قرآن و سنت کے احکامات میں شک کرتا ہے، جو کتاب و سنت کے وعدوں کو اس پر اسے یقین نہیں ہے، وہ انہیں پوری طرح سچا نہیں سمجھتا، جو کتاب و سنت کے احکامات، کتاب و سنت کی سزائیں، کتاب و سنت کی تعلیمات میں وہ سمجھتا ہے کہ یہاں انصاف نہیں ہوا، یہاں عدل نہیں ہوا، یہاں مرد عورت کے درمیان عدل و انصاف باقی نہیں رکھا گیا، عورت سے ظلم ہو گیا ہے، فلاں سے ظلم ہو گیا ہے، یہ سزائیں تو وحشیانہ ہیں، تو آپ یاد رکھیے کہ یہ سری کفر ہے۔ گویا کہ ایسا شخص وہ اللہ رب العالمین کے کلمات کو، دین اسلام کی باتوں کو سچا نہیں مان رہا یا عادلانہ نہیں مان رہا۔ اللہ رب العالمین کے سارے کلمات سچے بھی ہیں اور عدل پر بھی مبنی ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ سے بڑھ کر کون عادل ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کون انصاف کرنے والا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ذرہ برابر بھی نا انصافی نہیں کرتے، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ دیکھیے، دین اسلام کا کوئی حکم ہمیں سمجھ نہ آئے، ہمیں اس کی حکمت سمجھ نہ آ رہی ہو، ہم سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، ہم سوال کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی، خود مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں آیات و احادیث کا۔ نہ سمجھ آئے علماء سے پوچھ لیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور جب بھی علماء سے پوچھنا ہے کبھی بھی اعتراض کے انداز میں نہ پوچھیے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے دین اسلام کے احکامات پر اعتراض، اور ایک ہوتا ہے دین اسلام کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں نے پچھلے دنوں آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پیش کی تھی جس میں اللہ نے فرمایا تھا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، ان لوگوں کے لیے امن بھی ہے اور یہ لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں صحابہ کرام کو سمجھ نہ آئی کہ اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہنے لگے کہ کون شخص ہے جو ایمان بھی لائے اور ایمان لانے کے بعد اس سے ظلم نہ ہو۔ ظلم کا لفظی مطلب ہوتا ہے کہ وضع شیء فی غیر محلہ، ایک شے کو اس کی اصل جگہ کے بجائے کسی اور جگہ رکھ دینا، یعنی گویا کہ ہر غلطی چھوٹی ہو یا بڑی ہو وہ ظلم ہے۔ تو صحابہ کرام کو جو اس آیت کا ایک ظاہری سا معنی تھا وہ یہ تھا کہ جو بھی ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم نہ کرے تو وہ قیامت کے دن امن میں ہوگا اور ہدایت یافتہ ہوگا۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ظلم یعنی غلطی تو ہر ایک سے ہو جاتی ہے، ایمان لانے کے بعد بھی انسان معصوم تو نہیں ہوتا، غلطی تو ہر ایک سے ہو جاتی ہے، تو کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ لیکن آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کو پتہ تھا کہ اللہ کی ساری باتیں سچی ہیں، اللہ کی ساری باتیں عادلانہ ہیں، عدل پر مبنی ہیں، حکمت پر مبنی ہیں، تو صحابہ کرام نے اعتراض نہیں کیا بلکہ صحابہ کرام نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا مطلب ہے اس آیت کریمہ کا۔ اس آیت کریمہ سے تو محسوس ہو رہا ہے کہ ایمان کے ساتھ جو ظلم نہ کرے وہ قیامت کے دن ہدایت یافتہ ہوگا،
اس کے لیے قیامت کے دن امن ہوگا۔ کون ہے جو ظلم نہ کرے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اے میرے صحابہ، یہاں ظلم سے مراد وہ سب سے بڑا ظلم ہے، جس کو جو ظلم عظیم ہے، جو سورہ لقمان میں تم نے کیا وہ لقمان حکیم کی بات نہیں سنی، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی۔ تو ایک ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہمارا کام ہے ہم اس کو سمجھنے کے لیے تگ و دو کریں، اس کو سمجھنے کے لیے کوشش کریں۔ صحابہ کرام کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تو انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی طرف غور کرے، توجہ کرے اور ان سے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ نہ سمجھ آئے تو علماء سے مسئلے کو پوچھے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور پوچھے تو اعتراض کر کے نہ پوچھے، یعنی حکمت تلاش کرنے کے لیے، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے یہ بات سمجھا دیجئے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میرا فہم ناقص ہے، میری عقل ناقص ہے، مجھے پورا مطالعہ نہیں ہے، پوری اسٹڈی نہیں ہے قرآن و حدیث کی، مجھے یہ بات سمجھا دیجئے۔ یہ انداز ہے ایک مسلمان کا۔ لیکن جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے بارے میں شکوک و شبہات رکھتے ہیں، جو ان پر اعتراضات رکھتے ہیں، ان کا انداز یہ نہیں ہوتا، وہ اعتراض کرتے ہیں یہ کیا، یہ اسلام میں رجم کی سزا بھی موجود ہے، چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، سب کو ٹنڈا بنا دیا جائے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہمارے ہی مسلمان کہلانے والے ہمارے حکمران اور کچھ لوگوں نے یہ کمنٹس بھی پاس کیے کہ ہم اسلامی سزا، چوری کی سزا نافذ کر دیں، سارے پاکستان کو ٹنڈا بنا دیں۔ ایک تو اسلام کی چوری کی سزا پر اعتراض کیا اور دوسرا پورے پاکستانیوں کو جو ہے چور قرار دیا۔ اللہ معاف کرے، کیا پورا پاکستان چور ہے؟ جب اسلام کے احکامات نافذ ہوتے ہیں، 2 لوگوں پر 3 لوگوں پر احکامات نافذ ہوتے ہیں، پورے معاشرے کے اندر اصلاح ہو جاتی ہے، اور نہ ہی پورا معاشرہ چور ہوتا ہے۔ اسلام کے احکامات، اسلام کی تفصیلات، چاہے وہ سزائیں ہیں، چاہے وہ جو بھی احکامات ہیں، وہ عین سچائی پر اور عین عدل پر مبنی ہے۔ کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ پوچھ لے اسلام میں رجم کی سزا کیوں رکھی گئی ہے، علماء نے اس کی حکمتیں بھی بیان کی ہیں۔ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا کیوں رکھی ہے، علماء نے اس کی حکمتیں بھی بیان کی ہیں۔ لیکن اس کو حکمت تک رکھنا چاہیے، اگر سمجھ آ جائے تو فبی ہے، بہت اچھی بات ہے، نہ سمجھ آئے کبھی ان چیزوں کو پر اعتراض نہ کریں، کبھی ان چیزوں کو نہ جھٹلائیں۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ قرآن کریم کے احکامات، دین اسلام کے احکامات، وہ ایک تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، ہمارا پورا دین قرآن ہو یا سنت ہو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور وہ سچائی پر مبنی ہے اور وہ عدل پر مبنی ہے۔ ایک بہت بڑا اصول ہے، آپ کے سوچنے کا انداز ہی بدل جائے گا۔ آپ اپنے آپ کو ہلکا سمجھ لیجئے، چھوٹا سمجھ لیجئے، ہم ناقص ہیں، ہم مخلوق ہیں، ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہماری عقل بھی ناقص ہو سکتی ہے، ممکن ہے ہمیں ایک بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، اور دین اسلام کے احکامات پر جو اعتراض کرنے والا ہے وہ در حقیقت اپنی عقل کو فائق رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں تو بڑا عقل مند ہوں، یہ بات عقل کے خلاف ہے، وہ کتاب و سنت کے احکامات کو عقل کے خلاف باور کرتا ہے۔ اسے بے وقوف کو یہ نہیں پتا کہ کتاب و سنت کے احکامات اللہ کی طرف سے ہیں جو کامل ہیں۔ ایک انسان ناقص ہے، انسان کی عقل بھی ناقص ہے، ممکن ہے کسی کو سمجھ نہ آئے تو انسان کی عقل کا قصور ہو سکتا ہے۔ لا مبدل لکلماتی، نہیں کوئی بدلنے والا اللہ کی کلمات کو۔ اللہ کے جو احکامات اللہ نے نازل کر دیے ہیں، اللہ کے احکامات کو دنیا جہاں کی طاقت نہیں بدل سکتی۔ دنیا میں کون ہے جو اللہ کے احکامات کو بدلنے کی جرت کر سکے؟ اللہ کے احکامات کو کوئی شخص، کوئی دنیا کی طاقت نہیں بدل سکتی۔ اللہ کے احکامات ہی نافذ ہوں گے، ایک مسلمان اللہ کے احکامات کو ہی مانیں گے، اللہ کے احکامات ہی چلیں گے، کبھی اللہ کے حکام کے علاوہ کسی اور شخص کی بات، ذاتی بات نہیں چلے گی، چاہے وہ کتنا ہی بڑا حکمران کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا صاحب اقتدار کیوں نہ ہو، چاہے وہ امریکہ کا، یورپی ممالک کا صدر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پاکستان کا، اسلامی ممالک کا صدر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، کسی کی ذاتی بات اللہ کی بات کے بالمقابل نہیں آ سکتی۔ نہیں ہے کوئی بدلنے والا اللہ کی کلمات کو، اللہ کی کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ کوئی کوشش کرے، کوشش کر لے، بڑی کوشش کی لوگوں نے، کفار نے بھی، اور اللہ معاف کرے مسلمانوں میں بھی فاسق و فاجر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو بدلنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے احکامات جو سچے احکامات ہیں وہ باقی رہتے ہیں، جو کوششیں ہیں وہ ساری ہباء منصورہ ہو جاتی ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ تعالیٰ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کون کیسی کوشش کر رہا ہے، اللہ کو بخوبی علم ہے
اور اللہ اس کے مطابق حساب لیں گے. دنیا تو آزمائش کا گھر ہے، اللہ دنیا میں ڈھیل دے دیتے ہیں اور پکڑ بھی کر لیتے ہیں، لیکن اصل پکڑ آخرت میں ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر آپ اطاعت کریں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر من فی الارض، زمین کے اکثر لوگوں کی، یضلوک عن سبیل اللہ، وہ گمراہ کر دیں گے آپ کو اللہ کے رستے سے. ایک بہت بڑا اصول بیان ہوا، ایک بہت بڑی سچائی بیان ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اطاعت کریں اکثر لوگوں کی جو زمین میں ہے، اگر آپ اکثر اہل زمین کی اطاعت کریں تو وہ آپ کو اللہ کے رستے سے گمراہ کر دیں گے. کیا مطلب؟ کہ اس زمین کے اکثر رہنے والے وہ اللہ کے رستے سے گمراہ ہوتے ہیں، وہ صحیح راہ پر نہیں ہوتے. اکثر لوگ زیادہ تر گمراہ ہوتے ہیں. تو اکثریت دلیل نہیں ہوتی. ہمارے ہاں کئی لوگ اکثریت کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، بلکہ ہمارے ہاں پورا ایک سسٹم، پورا ایک نظام ہے جمہوریت، اور جمہوریت کے اندر اکثریت کو بنیاد بنایا جاتا ہے. لوگوں کی حکومت، لوگوں کے لیے، لوگوں کے ذریعے. وہ کہتے ہیں اکثریت فیصلہ کرے گی. جس بارے میں کتاب و سنت کی تفصیلی احکامات موجود نہیں ہیں، جہاں اللہ نے گنجائش رکھی ہوئی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. جہاں کتاب و سنت کے صریح احکامات موجود ہیں، اب شراب جائز ہونی چاہیے کہ نہیں جائز ہونی چاہیے ایک اسلامی ملک میں، تو یہ اکثریت اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی. اگر اکثریت کے پیچھے چلیں گے تو اکثریت اللہ کے رستے سے گمراہ کر دے گی، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ حق پر نہیں ہوتے. زیادہ تر ایسے ہوتا ہے. قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا اکثرهم فاسقون واکثرهم کافرون. تو یہاں بھی اکثر لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہیں. اور شیطان نے بھی کہا تھا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ میں ان انسانوں کو، میں یہ آدم اور اس کی اولاد کو، میں ان کو دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم فلا تجد اکثرہم شاکرین. آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے. اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے. تو زیادہ تر لوگ حق پر نہیں ہوتے، زیادہ تر لوگ گمراہ ہوتے ہیں. تو جب زیادہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں، زیادہ لوگ کافر ہوتے ہیں، زیادہ لوگ فاسق ہوتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے زیادہ لوگ مومن نہیں ہوتے، زیادہ لوگ مشرک ہوتے ہیں. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. آپ کوشش بھی کر لیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر لوگ مومن نہیں ہوں گے. نہیں اکثر لوگ، چاہے آپ حرص بھی رکھیں مومن، اکثر لوگ مومن نہیں ہیں اگرچہ آپ شدید خواہش بھی رکھیں. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اکثر لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ مشرک بھی ہوتے ہیں. تو اکثریت کبھی حق کی دلیل نہیں ہوتی. بہت بڑا ایک اصول دے دیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن یہ بھی نہ سمجھیے کہ ہمیشہ اکثریت ہی غلط ہوگی. کبھی اکثریت ٹھیک بھی ہو جاتی ہے، کبھی زیادہ لوگ حق پر بھی ہو جاتے ہیں. تو نہ قلیل ہونا یہ حق کی دلیل ہے، نہ کثیر ہونا یہ حق کی دلیل ہے، نہ اقلیت حق کی دلیل ہے، نہ اکثریت حق کی دلیل ہے. بلکہ اللہ فرماتے ہیں زیادہ تر اکثر لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں، باطل پر ہوتے ہیں. زیادہ تر ایسے ہوتا ہے. لیکن یہ ایک دائمی کلیہ نہیں ہے کہ ہمیشہ زیادہ لوگ ہی گمراہ ہوں گے. تو اقلیت بھی حق کی دلیل نہیں ہے، اکثریت بھی حق کی دلیل نہیں ہے. زیادہ تر اکثر لوگ گمراہ ہوتے ہیں. تھوڑے لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، تھوڑے لوگ حق پر ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا تھا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. میرے بندوں میں تھوڑے لوگ شکر گزار ہیں. تو شیطان نے بھی کہا تھا الا عبادک منہم المخلصین، میں سب کو گمراہ کروں گا سوائے اے اللہ آپ کے خالص چنے ہوئے بندوں کے. اور وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں. عام طور پہ نیک لوگ تھوڑے ہوتے ہیں. تو اکثریت بہرحال حق کی دلیل نہیں ہوتی. حق کی دلیل کتاب و سنت کے دلائل ہوتے ہیں، اللہ رسول کی بات ہوتی ہے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُ. تم کفر کیسے کر سکتے ہو؟ تم میں اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہے. پتہ لگا کہ دلیل اللہ کی آیتیں ہوتی ہیں، اللہ کا رسول ہوتا ہے. اللہ کا رسول خود موجود نہ ہو تو اس کی احادیث مبارکہ ہوتی ہیں.
قرآن یا حدیث دلیل ہوتی ہے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. تو میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو دلیل کتاب و سنت ہوتی ہے، چاہے اس کتاب و سنت پر عمل کرنے والے زیادہ لوگ ہوں یا تھوڑے ہوں. چاہے کتاب و سنت پر عمل کرنے والے تھوڑے ہوں تو تھوڑے ہونا وہ اس کو حق ہونے سے نکال نہیں دے گا. اقلیت اگر دین اسلام پر عمل کرنے والی ہو تو اقلیت حق پر ہوگی. کتاب و سنت کے دلائل پر عمل کرنے والے اکا دکا لوگ ہوں، پوری دنیا جو ہے وہ کتاب و سنت پر عمل نہ کرے تو اکا دکا لوگوں کی بات صحیح ہوگی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفہ. ابراہیم علیہ السلام امت تھے، اکیلے ہی امت تھے. قانتا للہ حنیفہ، اللہ کے فرما بردار تھے، یک طرفہ تھے. ولم یکن من المشرکین، مشرک نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی امت تھے، اکیلے ہی توحید پر تھے. سارے لوگ جو ہیں وہ مشرک تھے، ان کے مخالف تھے، ان کے باپ سمیت. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اکیلے حق پر ہونا، ایک شخص کا حق پر ہونا، یہ اس بات کی دلیل نہیں تھا کہ سارے لوگ چونکہ زیادہ ہیں تو وہ حق پر ہیں، حضرت ابراہیم حق پر نہیں ہیں. حضرت ابراہیم اکیلے تھے تو حق پر تھے، تو وہی امت تھے. ایک شخص بھی پوری امت ہو سکتا ہے، ایک شخص بھی جماعت ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہودی 71 فرقوں میں بٹے، عیسائی 72 فرقوں میں بٹے. مسلمانوں کے بارے میں فرمایا تم 73 فرقوں میں بٹو گے، اور فرمایا ان 73 فرقوں میں سارے کے سارے جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے. تو ایک حق پر ہوگا، تھوڑے لوگ حق پر ہوں گے، 72 گمراہ ہوں گے، جہنمی ہوں گے. وہ ایک کون سا حق پر ہوگا؟ گروہ، وہی الجماعہ. بعض احادیث میں ہے، بعض روایات میں ہے ما انا علیہ واصحابی، جو اس دین پر ہے جو میرا اور میرے صحابہ کا دین ہے، چاہے وہ تھوڑے ہوں. اور فرمایا کہ دین اسلام اجنبی شروع ہوا تھا اور ایک وقت آئے گا کہ دین اسلام اجنبی ہو جائے گا. تھوڑے لوگ دین اسلام پر عمل کریں گے. ایک وقت آئے گا کہ دین اسلام پر عمل کرنا ایسے ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارے کو لینا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اکثر لوگ جو غلطی پر ہیں وہ حق پر ہیں، وہ صحیح ہیں. تھوڑے لوگ حق پر ہوں گے. فطوبى للغرباء الذين يفسدون ما اصلح الذين يصلحون ما افسد الناس. ان اجنبی لوگوں کے لیے خوش بختی ہو جو لوگوں نے فساد کر دیے ہے تو وہ اس کی اصلاح کریں. تو تھوڑے لوگ اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں، تھوڑے لوگ حق پر ہوتے ہیں. تو اکثریت دلیل نہیں ہوتی حق کی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک شخص کو کہ وہ دعا کر رہا تھا اللہم اجعلنی من القلیل، اے اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں شمار کر دے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ڈانٹا، ناراض ہوئے کہ تم کیا دعا کر رہے ہو، میں نے یہ دعا کبھی نہیں سنی، تم یہ کیا دعا کر رہے ہو، اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں سے کر دے. تو وہ عرض کرنے لگا کہ میں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا ہے، مجھے قرآن کریم میں جگہ جگہ اکثریت گمراہی پر نظر آئی ہے. اکثرهم فاسقون، اکثرهم کافرون، وان تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ. ایک آیت میں تو اللہ نے فرمایا قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی بھی ناپاکی اور پاکی برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاکی کی کثرت زیادہ ہی کیوں نہ ہو جائے، آپ کو ناپاکی کی کثرت اچھی کیوں نہ لگے، کبھی بھی ناپاکی اور پاکی برابر نہیں ہو سکتے. چاہے پاکی پر عمل پیرا تھوڑے لوگ ہوں اور ناپاکی پر عمل پیرا زیادہ لوگ ہوں، ناپاکی پاکی برابر نہیں ہوگی. ہمیشہ پاکی اس کو فوقیت ہوگی چاہے عمل کرنے والے تھوڑے ہوں. تو وہ عرض کرنے لگا کہ میں تو قرآن کریم کا مطالعہ کیا ہے تو مجھے تو قرآن کریم میں ہمیشہ جو ہے وہ زیادہ لوگ گمراہی پر نظر آئے ہیں، اور مجھے تھوڑے لوگ، اللہ ان کی تعریف کرتے ہیں کہ تھوڑے لوگ جو ہیں وہ شکر گزار ہیں. تھوڑے لوگ ہیں جو جھگڑوں کے اندر جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ ظلم زیادتی نہیں کرتے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ. اکثر جو شریک ہوتے ہیں کاروبار وغیرہ میں، ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں سوائے ایمان والوں کے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور وہ کتنے تھوڑے ہیں جو جھگڑا نہیں کرتے. اکثر جو شریک ہونے والے ہیں کاروبار وغیرہ میں یا دیگر چیزوں میں ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں. تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں وہ نہیں کرتے اللہ سے ڈرتے ہوئے. تو وہ عرض کرنے لگا میں اس لیے اللہ سے دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ان تھوڑے شکر گزار لوگوں میں، ان تھوڑے نیک لوگوں میں مجھے شمار کر دے.
ان تھوڑے لوگوں میں جن کو اللہ نے چن لیا ہے، جن کو شیطان گمراہ نہیں کر سکے گا، میں یہ دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑے لوگوں میں سے کر دے۔ سیدنا عمر فرمانے لگے کہ ہر شخص ہی عمر سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، تعریف کی حضرت عمر نے اس کی۔ تو بہرحال میں نے آپ کو ذکر کیا کہ ان آیات کریمہ سے یہ سمجھیں کہ اکثریت حق کی دلیل نہیں ہوتی، لیکن ان آیات کریمہ سے یہ سمجھنا کہ ہمیشہ تھوڑے لوگ حق پر ہوں گے، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر ایک گھر کے 10 لوگ ہیں، 8 لوگ نماز پڑھتے ہیں، 2 لوگ نماز نہیں پڑھتے، تو وہ 2 لوگ ضروری نہیں کہ صحیح ہوں۔ تو بس یہ سمجھیے اکثریت حق کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زمین کے اکثر رہنے والوں کی اطاعت کریں تو آپ کو اللہ کے رستے سے گمراہ کر دیں گے۔ ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کرتے مگر ظن کی، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی علمی یقینی بات نہیں ہے، ظن و تخمین ہے۔ مشرک لوگوں کی بات ہو رہی ہے، وہ ظن کی پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں ہے وہ مگر اندازے لگاتے، اٹکل پچو لگاتے ہیں، کوئی دو ٹوک بات نہیں ہے، دو ٹوک دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلی، بے شک آپ کا رب زیادہ جانتا ہے اسے جو گمراہ ہے اللہ کے رستے سے۔ اللہ کو زیادہ پتہ ہے کون اللہ کے رستے سے گمراہ ہے۔ وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ زیادہ جاننے والا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ اللہ کو پتہ ہے کون گمراہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کون ہدایت یافتہ ہے۔ اگر دنیا میں گمراہوں کی کثرت ہے، ہدایت یافتہ لوگوں کی قلت ہے، اور گمراہ لوگ اپنی کثرت کی وجہ سے اپنی فوقیت کی بات کریں، اپنی بڑائی کی بات کریں، اور ہدایت یافتہ لوگوں پر ظلم و زیادتی کریں، اور تھوڑے لوگوں کو، ہدایت یافتہ لوگوں کو غلط کہیں، تو اللہ کو تو پتہ ہی ہے پھر کہ کون گمراہ ہے چاہے وہ زیادہ ہی کیوں نہیں ہے، کون ہدایت یافتہ ہے چاہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہیں ہیں۔ اللہ کو بخوبی پتہ ہے۔ اگر دنیا کے اندر زیادہ لوگ اپنی کثرت کی وجہ سے زیادتی کریں تھوڑے لوگوں پر، چاہے وہ نیک ہیں، تو فیصلہ تو اللہ نے ہی کرنا ہے۔ دنیا میں بھی والعاقبۃ للمتقین، انجام متقین کے لیے ہے، اور آخرت تو پھر اللہ نے رکھی ہی متقی لوگوں کے لیے ہے۔ وقت ختم ہو گیا، اسی پر بس کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔